السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے جو ہے آج کے سیشن میں جمع کیا، اور الحمدللہ کچھ نئے بھائی بھی آئے، اور یوتھ کیئر کا آج کا جو ویکلی سیشن ہے، ٹاپک کا نام جو ہے واٹ از مسنگ۔ ٹھیک ہے، مسنگ ہم دیکھتے رہتے ہیں نیوز پیپرس میں، یہ مسنگ ہے، بیٹا مسنگ ہے، بیٹی مسنگ ہے، یا کچھ گاڑی مسنگ ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں کیا مسنگ ہے وہ دیکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم تھا ٹاپک کیا ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ہم دینی لحاظ سے بیٹھے تو دینی بات ہے نا، تو واٹ از مسنگ میں میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آج کے حساب سے 2023 میں جتنے اعمال ہیں، بہت سارے عمل ہیں، ذکر، قرآن، عبادت، حج وغیرہ، تو اس میں سے آپ لوگوں کے حساب سے آج امت میں کیا چیز کی کمی ہے؟ نماز کی کمی ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کے حساب سے جو دماغ میں آپ کو جو محسوس ہو رہا، ایمان کی، جی میرے بھائی ایمان بول رہے ہیں۔ اچھا، نماز، اور کوئی؟ یہی ہے۔ اچھا، تو یہ ٹاپک جو ہے اتنا امپورٹنٹ ہے، میں خاص طور پہ جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان سے ادباً گزارش کروں گا اور انسسٹ بھی کروں گا کہ یہ ویڈیو پورا دیکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں سارے ٹاپک سے سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے نا یہ ٹاپک ہے آج جو ہم واٹ از مسنگ ہے، کیونکہ انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن کوئی چیز کی کمی ہے تو وہ کر دیا تو پھر مکمل ہو جاتا نا۔ تو جو مسنگ ہے ہم اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج، اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے میرے بھائی، بس توجہ کے ساتھ۔ تھوڑی دیر رہیں گی، 25-30 منٹس رہیں گا، زیادہ اس سے زیادہ کہہ رہا تھا، ہمیشہ سیشن اتنا ہی ہوتا، لیکن توجہ کے ساتھ پوری دل دماغ ادھر رکھ دو، تھوڑی دیر کے لیے موبائل وغیرہ سب بند کر کے سب بھول جاؤ، توجہ سے باتیں سننا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ بات سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے، آپ نماز بھائی بولے، اور بہت سارے بولتے ہوں گے نماز، لیکن نماز کی کمی نہیں ہے، مسجدیں بھر رہی ماشاء اللہ، نئے مسجدیں بن رہی، جمعہ کی نماز میں نماز، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ اچھا، پھر نماز پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن نماز کے بعد ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ تو ہو رہا۔ اگر ایک محلہ ہے، محلے کی مسجد ہے، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر پوری مسجد 10-15 صف بھر رہے ہیں تو وہ 10-15 صف 150-200 لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وہ لوگوں کے اندر گناہوں سے پوری دوری ہے؟ ایسا تو پوری گناہوں سے دوری تو نہیں ہو سکتی، کل بنی آدم خطا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن گناہوں پہ بار بار اصرار کرنا، ہمیشہ ایک گناہ کرنا، صحابہ اکرام سے بھی غلطی اور گناہ ہوا، صحابہ اکرام سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زنا ہوا، لیکن ایک بار ہی ہوا ہو، چوری ہوئی تو ایک بار ہی ہوئی، اپنے غلام کو تھپڑ مارا تو زندگی میں پھر ایک ہی بار مارا۔ ہمارے اندر فرق یہ ہے کہ وہ بار بار ہے، تو ایک آدھ بار گناہ ہو جانا یہ کوئی وہ نہیں ہے، تو بشری وہ ہے، انسان بشر ہے، ہو جاتا توبہ کر لیتا، لیکن تو نمازیں ہو رہی، قرآن کی تلاوت ماشاءاللہ مہینے میں 3 قرآن ختم ہو رہے ہیں، 2 ہو رہے ہیں، کم سے کم ایک، یا کچھ نہیں تو نہیں، چلو سورہ کہف جمعہ کو پڑھ لے رہے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، چلو جو بھی اپنے اپنے یاسین کوئی پڑھ لے رہا، سورہ ملک رات میں پڑھ لے رہا، قرآن بھی کھولی جا رہی ہے، ایسا نہیں کہ کمپلیٹ ہوا، ختم کر دی گئی۔ ذکر بھی نماز کے بعد بیٹھ کے لوگاں کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے آپ۔ حج کا عالم تو سبحان اللہ لاکھوں کی، اور اتنی بڑی تعداد میں حج بھی ہو رہا، عمرہ بھی ہو رہا، صدقہ خیرات کیا کم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسجدیں کیسا بن رہے ہو، مدرسے ان کا کیسا ہو رہا، لوگ کیسا زکوٰۃ اور وہ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہو رہا، سب کچھ ہو رہا۔ اب ایسا نہیں آپ بولیں گے نہیں بھائی ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا بھی کرتے۔ کل رات میں 1:30 بجے دعوت سے واپس آ رہا تھا ٹیکسی میں بیٹھ کے، تو ایک لڑکا تھا، زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں لگ رہا تھا، لیکن تو میں بولا ماشاء اللہ آپ محنت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ٹیکسی چلاتے کیسا چلا؟ بولا نہیں میں ٹیکسی شام میں رات میں چلاتا ہوں۔
صبح میں ان کی فیکٹری ہے بھائی کی, انہیں جا کے صبح میں کام کرتا 8 بجے سے 9 بجے سے کچھ, آتا پھر رات میں خود ٹیکسی چلاتا, تو پوری تنخواہ اس کی 30-35 ہزار جو ہے نا گھر والوں کو دیتا تھا, ماں کو, شادی نہیں ہوئی بھی, اور رات کے جو کماتا 1800 جو بھی دن کے, اس میں بھی بھائی بہن کو دے کے بچے سو رکھتا. اللہ اکبر, ایسے بھی نوجوان ہیں پورے پیسے دے دیتا کرتے ماں کو, اور بول رہا بھائی ماں باپ کا حق تو اپن ادا نہیں کر سکتے, والد صاحب کا انتقال ہوگا. تو یہ بھی عمل ہو رہا. تو آخر کیا آپ کا نام کیا ہے؟ سمیر بھائی جو ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں اور عمل میں اضافہ کرے, آمین بولو. سمیر بھائی جو بولے نا وہ مسنگ ہے, ایمان مسنگ ہے. یا تو ایمان ٹوٹلی مسنگ ہے یا تو ایمان بہت 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 ویک ہے. اس بات پہ آپ لوگ میرے اتفاق کرتے یا نہیں کرتے؟ آج دنیا بھر کے آپ تمام چیزوں کو دیکھ لو, آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائیوں سے روکتی. کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. فحاشی سے بھی روکتی بول رہے ہیں. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نعوذ باللہ گندی گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, تو یہ کیسا نماز روک رہی؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے کا اگر تصور بھی آیا تو ہم کفر کر رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ برائی سے جو ہے نماز روکتی, لیکن ہم نماز 5 ٹائم پڑھ رہے ہیں, پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, پھر برائی کر رہے ہیں, تو پھر نماز بھی اپنی وہ کام نہیں دے رہی. ویسے آپ ذکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ہے, ذکر کر رہے ہیں پھر پریشان ہیں. دلوں کو سکون نہیں ہے بھائی, بےچینی ہے, بےچینی ہے, پریشانی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ میوزک سن لے رہے ہیں, کوئی سگریٹ پی لے رہے ہیں, کوئی ابھی بات ہو رہی تھی ایک ہائی لیول پہ آگے بعد انہیں ڈرگس کر رہا کیونکہ انہیں ٹینشن میں اسٹریس میں ہے, گولیاں کھا لے رہا. دعا کر رہے ہیں, دعا کا اثر بھی نہیں ہو رہا بھائی, مانگ مانگ کے تھک گئے. بارش کے نمازیں ہو رہی, صلاۃ استسقاء, بارش نہیں ہو رہی. ایسا بہت جگہ بہت سارے ملکوں میں ہو رہا, تو یہ سب ہو رہا سبحان اللہ. تو ویسے میرے بھائی ایسے صحیح کئی اعمال ہو رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہا. تو ایمان جو ہے ہمارا مسنگ ہے اور بہت بہت ویک ہے. اب آپ دیکھو, آپ کوئی بھی انسان کو بلا کے پوچھے نا, انہیں یا تو پریشانی ہے بولتا, یا تو غم میں ہے بولتا, یا اس کے اندر دنیا کی تڑپ پائی جاتی, میٹیریلزم جس کو بولتے ہیں, میٹیریلسٹک سوچ, بس دنیا ہونا. بھائی بچہ ہمارا یہ کالج میں پڑھنا, یہ اسکول میں پڑھنا, اچھا کمانا, اس کی شادی ہونا, اتنی شادی 10 لاکھ کی شادی ہونا, دنیا 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 دنیا, ختم ہو رہا نہیں ہو رہا. اس کے بعد ویسی جو ہے عبادت میں مٹھاس اور لذت کہاں ہے بولو؟ میں میرے سے پوچھ لیتا ہوں اپنے آپ سے, آپ لوگ اپنے آپ سے پوچھو. نماز پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ 5 وقت, دل سے, اور وہ تڑپ سے, اور وہ مزہ, ایک خواہش ہوتی. دیکھو دوست سے ملنے کی خواہش تو کیسا دوست بھاگ کے جاتے, یا کوئی چیز پسند کی رہے, تو نماز کو کیا اپن وہ تڑپ اور وہ شدت سے جاتے. اس کا مطلب اپنے کو عبادت میں مٹھاس ہے, کبھی کبھی آ جاتی ہوں گی, کبھی کبھی نہیں ہے. ذکر کرے تو مزہ آتا, قرآن پڑھے تو مزہ آتا, نماز پڑھ رہے ہیں زبردست, اللہ اکبر, پورے نماز سورے پڑھ لے رہے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں, سلام بھی پھیر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے واسطے کبھی کبھی تو یہ عالم رہتا, امام صاحب دوسری رکعت میں کون سا سورہ پڑھا بولتے یاد نہیں رہتا. ایسا ہوتا نا میرے بھائی, تو وہ بھی مسئلہ ہو گیا. یا پھر سبحان اللہ, یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ بھائی چارہ ختم ہو گیا, بردرہڈ ختم ہو گیا. نہیں ہے, میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں, آپ کو نہیں بول رہا ہوں. اپنے پڑوسیوں کا نام نہیں معلوم ہوتا. سگے بھائی پریشان ہے تو پریشانی میں رہن دو. میں جیسا بولا تھا, ایک بچہ 17 سال کا آیا, سوسائڈ کرنے کا اس کو خیال آیا. سگی بہن شادی شدہ ہے, بولا تو بہن بولی کہتے کر لے, رونا شروع کر دیا. اللہ, تو بھائی بہن بھائی چارہ ختم. آپ نہ بولیں گے بھائی چارے سے ایمان کا کیا کنیکشن ہے, میں آگے بولوں گا کیا کنیکشن ہے. احساس مر جاتا انسان. آج آپ دیکھو کہیں بھی قرآن جل گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بول دیے, کوئی صحابی کو گالی دے دیا, کوئی اللہ کو گالی دے دیا, بولتے ہیں ٹھس سے مس نہیں ہو رہی. وہی شان ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ڈالو آپ, اسٹیٹس بھی مت رکھو آپ, کسی کو بولو بھی مت, لیکن اپنے دل کو تکلیف تو ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسلمان بھائی کا عالم ایسا ہے کہ ایک جسم جیسا ہے, ایک جگہ تکلیف ہوتی تو دوسری جگہ تکلیف محسوس ہوتی. آج ہو رہی, اللہ اکبر. تو ویسی آخرت کو بھول گئے اپن. پوری صبح سے شام تک ہماری جو ایکٹیویٹی ہے پوری دنیا کمانے کی ہے, آخرت کمانے کی کتنے لوگوں کی ہے؟ یہ ہو رہا نا سب. یہ 5-6 چیزیں ہیں, آپ دیکھو, اگر کسی کو پریشانی نہیں ہے, غم نہیں ہے, تو نہیں. ایک تو بھی اس میں پھنسا ہوا ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, یہ چیزوں میں, یا تو میٹیریلزم میں پھنسا ہے, نماز میں عبادت میں مزہ نہیں ہے, کچھ تو بھی پھنسا ہوا ہے. اور ویسے ہی جو ہے نا ڈپریشن وغیرہ, مینٹل ہیلتھ, تو یہ تمام سوسائڈل تھاٹس ہیں, اور پھر گناہوں کی زندگی ہے. اب یہ پوری چیزیں آپ جب دیکھیں گے اٹھا کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے جوڑے, تو یہ پوری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتی. ان لوگوں کو کیا ملتی؟ ایمان کی آزمائشیں. کوئی پتھر پہ لٹا دے رہے ہیں, کوئی مار دے رہے ہیں, کوئی ہاتھ کاٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی گندے چیزیں لا کے ڈال دے رہے ہیں, کوئی پاگل بول دے رہے ہیں.
بھوک کی تکلیف ہے تو بھی پتھر بن لے رہے ہیں، لیکن اپنے ایسا رو رہے نہیں، بھائی بھائی پریشان ہے، نہیں معلوم ہی نہیں ہو رہا کسی کو کہ بھوک کی تکلیف تھی. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں بولو آپ. میں جو آیت سورہ انفال کی تلاوت کرا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ اب آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں اور میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب مت دو. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا، وجلت قلوب، دلوں میں جو ہے نا خوف پیدا ہوتا. ایمانداری سے بولو، اللہ کا نام اگر ہمارے سامنے آئے یا اللہ کا ذکر ہوئے یا ہم ذکر خود کرے، کیا ہمارا دل جو ہے نا کانپ اٹھتا یا خوف آتا دل میں؟ نہیں. خود میں دیکھ لیتا ہوں، ہاں اللہ کا نام 1000 وقت ایسی لیٹ لے کے بول دیتے. صحابہ اکرام کا یہ معلوم تھا، اگر کوئی صحابہ کو بولتے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، بولتے رونا شروع کر دیتے تھے. اللہ سے ڈر جاؤ بولتے روتے تھے. اور ہما کو اللہ سے ڈرو بول تو کیا کرتے، ہم وہ الفاظ استعمال کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ الفاظ کون سے ہیں معلوم؟ ایک بھائی بولتا کسی بھائی کو، سمیر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، یا سلمان بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کسی کو بولا اللہ سے ڈرو یہ مت کرو، انہوں پلٹا کے بول دیتے ارے تم تمہارا دیکھو بھائی، تم میرے کو کیا ڈرو بول رہے ہیں، تم ڈرو اللہ کو. یہ ہوتا نہیں ہوتا، اپن سنتے بھی اور اپن بولتے بھی. تم تمہارا دیکھ لو بھائی، ہم ہمارا جواب دے لیتے. اتنا لائٹ لے کے جواب دے لیتے. اللہ اکبر. پولیس والا ٹریفک سگنل پہ اگر روک لیا، پیپرز بتا بولتے اس کو جواب نہیں دے سکتے ہم. اگر پیپر چیکنگ سٹارٹ ہوئی کہیں تو بھی پکڑ لیتا، نمبر پلیٹ کیا بولتے ہیں سائڈ مرر وغیرہ، یہاں پکڑے گئے تو اپن جواب نہیں دے سکتے. اللہ کی پکڑ سے جواب دے سکتے. جس کا حساب نہیں ہوا انہیں آسانی سے نکل سکتا. یوں جو رہتا اس میں چلے گئے تو چلے گئے، مسئلہ کتاب کھل گئی حساب کی. کتنے حساب دیں گے میرے بھائی. آپ اگر سے ایک پیج ایک دن کے عمل لکھنا شروع کر دیے نا، اتنے نافرمانیاں ہیں اللہ کے، اپن خود یاد بھی نہیں رہتا کیا کیا ہے. تو اپنا دل اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے. ذرا سوچو یہ کس کی نشانی ہے؟ انما المؤمنون الذین، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. مومن دعویٰ سب کا ہے. میں آپ سے پوچھوں مسلمان ہے؟ الحمدللہ بھائی مسلمان ہے، مومن ہے. سلف اور صحابہ تو مومن ہو بولتے ہوئے ساتھ میں انشاءاللہ بولتے تھے. مسلمان تو ہے نا بھائی، کلمہ پڑھے نماز پڑھے مسلم ہو گیا. اعراب جو بدو تھے، بدوئنز، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ بولتے تھے ہم نے ایمان لایا. اللہ تعالیٰ بولے نہیں 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 نہیں، یہ مت کرو، تم نے ایمان لایا، تم تو اسلام لائے ہو، ایمان ابھی نہیں لائے. ایمان بہت ہائی لیول ہے. اسلام کلمہ پڑھے نماز پڑھے فرائض کرے آپ مسلم ہو گئے. آپ ایمان بہت بڑا لیول ہے. اس لیے صحابہ سے جب پوچھا جاتا مومن انشاءاللہ بولتے سلف. ویسے ہی کوئی شہید ہو گیا تو شہید بھی انشاءاللہ بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہو شہید ہوا اللہ کے لیے نہیں ہو دکھانے کے لیے، یا کسی کو غیر ضروری ٹیررسٹ اٹیک کر کے انہیں مر گیا تو اپن کسی کو نہیں بول سکتے انشاءاللہ ساتھ میں بول سکتے. تو ویسے ہی یہ آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَتُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور اللہ کی جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو لوگوں کا ایمان زیادہ ہوتا. اب عربی میں اگر سے سنے ایمان تازہ ہوگا تو بہت اچھی ہے. ترجمہ سنے تو بھی نہیں ہوتا نا اپنا. اگر ترجمہ سن لیا اپن قرآن کی آیت کا، اردو میں لگا کے سن رہے ہیں یا کسی بھائی سے سن رہے ہیں، کوئی عالم صاحب سے سن رہے ہیں، قرآن کے ترجمے کا، آیت کا تلاوت، ایمان زیادہ ہوتا. یہ تو مومنوں کی نشانی بتا رہے. پھر اپن مومن ہیں، اپن مومن انشاءاللہ رہنے کی کوشش کریں گے، لیکن اپنا ایمان کا جو ہے نا جنازہ نکلا ہوا ہے، جنازہ. ویسے ہی سبحان اللہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے. دیکھو، اور ایمان کس سے؟ امن سے ہے. اسلام سلمنس، سلامتی سے. امن، ایک ایمان والا جو نا ہر چیز میں امن تلاش کرتا. اس کی زبان سے بات نکلی ہوئی امن کی بات رہتی. وہ عمل، اس کا عمل بھی امن سے رہتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں بھی جو نا امن والی جنت میں ڈال دیا جاتا انہیں. سبحان اللہ، ایمان والا. تو امن سے ایمان جو ہے، آپ دیکھیں ایمان کے کتنے ارکان ہیں. ابھی بھائی بول رہے تھے، کوئی یہاں پہ بھی بات ہو رہی تھی، ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، یوم آخر، قیامت کے دن پہ، ہاں نبیوں پہ، اور اچھی بری تقدیر پہ. اس میں باڈیلی عبادت کچھ ہے، سارا کچھ یقین سے ہے، بلیف سے ہے، فیتھ سے ہے ریلیٹڈ، رائٹ؟ یہی ہے نا. تو ہمارا ایمان، اب یہاں پہ یہی پرابلم ہو رہا اپن کیا ہو رہا، اپنے ایمان کمزور کیوں ہے؟ اپنے کو بتا دیا گیا، ایک روٹین بتا دی گئی، فجر کو اٹھنا، وضو بنانا، مسجد جانا، اللہ اکبر، نماز پڑھنا، سلام پھیرنا، رٹیفائی طوطے کیسا یاد کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. معلوم کیا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اذان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہے اللہ اکبر؟ اللہ اکبر، نماز باندھ رہے ہیں. ہم جب بول رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ رہے ہیں. لیکن اللہ سے بڑا ہم دنیا کی چیزوں کو رکھ کے دنیا کی چیزیں سوچ رہے ہیں. جب آپ کو معلوم ہو اللہ بڑا ہے تو پھر بیوی بچے، ماں باپ، کاروبار، سب ختم ہوتا نماز میں. اپنے دماغ سے باڈیلی ایکسرسائز کے جیسا نماز ہو رہی ہے، اپنی توجہ نہیں ہے.
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا اتنا حصہ قبول ہوگا جتنا حصہ خشوع رہے گا. کانسنٹریشن کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے اتنا قبول ہوگا. ایمانداری سے اگر میں پوچھوں آپ لوگوں سے کہ ہماری ایک نماز سلیکٹ کر لیں گے لاسٹ کون سی واقعہ اللہ کے لیے زبردست انداز میں ہوئی تھی. نماز پڑھنا ہے بول کے پڑھ رہے ہیں ارے بھائی پڑھ لینا ہے بھائی, ارے بھائی عشاء کی نہیں ہوئی پڑھ لے تو ذرا سکون ہو جاتا. نہیں, سکون تو ہو جاتا, بہت اچھی بات ہے کہ آج کی 5 ہو گئی, لیکن وہ تڑپ ایمان والوں کی کیسی تڑپ رہی تھی. مغرب ہوئی تو عشاء کا انتظار, عشاء ہوئی تو فجر کا انتظار, فجر ہوئی تو ظہر کا انتظار. یہ کیفیت ہے ہماری. میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں, ہماری سے مراد میں بھی شامل ہوں, ٹھیک ہے. ہماری بولتا اپن سب کی ہے نہیں ہے میرے بھائی. ویسے ہی سبحان اللہ. تو یہ تمام چیزیں, اب اللہ پہ ایمان کی کچھ باتیں آپ دیکھو, جس سے پوچھے نا میرے بھائی پریشانی کا عالم ایسا ہے, دنیا میں اتنا ڈوب گئے, تو آپ دیکھتے جو یہ کیوں ہوتا, ایمان کمزور کیوں ہوتا. اللہ تعالیٰ پہ سب سے زیادہ یقین ہونا چاہیے, سب سے زیادہ. آج ہم اللہ محفوظ رکھے بیماری آ رہی, وہ ڈاکٹر کی دوا لو تو شفا ہو جاتی, وہ صاحب کو بلائے تو ٹھیک ہو جاتے, اچھا پڑھے MBA کرا تو جاب مل جاتی, سعودی کو گیا تو جاب ملتی, امریکہ گیا تو جاب ملتی, پڑھے تو رشتہ آتا, بچی کی جو ہے نا نہیں پڑھی رہے تو شادی نہیں ہوتی. کیا ہے یہ؟ اس کے برعکس, اس کے اپوزٹ میں نہیں ہو رہا, سب کچھ ہو رہا. نہیں پڑھنے والوں کو بھی جاب مل رہا. ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے والے کئی بھائی ہیں, بتاتا ہوں, جو صرف طب نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے صرف وہ علاج کرتے, شفا نہیں مل رہی. کئی بھائیوں کو بتاتا ہوں آپ, ایک گولی نہیں کھاتے, صرف شہد. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں, ایمان کی بات آتی دیکھو, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں شہد میں شفا ہے, بول رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ اور ڈاکٹر بول رہا ہے یہ 3 ٹائم یہ کھاؤ, 2 ٹائم یہ کھاؤ, کھانے سے پہلے یہ کھاؤ, کھانے کے بعد یہ کھاؤ. فوراً ڈاکٹر صاحب بولے, اور ڈاکٹر صاحب جیسا بولے ویسے کرنا ہے. شفا ہے بھائی ان کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. اور شہد تو بولے تو کچھ ہوتا ہی نہیں بھائی, شہد سے دوا بھی کھاؤ. میں دوا کھانے کا انکار نہیں کروں, دوا کھاؤ, دوا کھاؤ, دوا پہ ایمان مت رکھو. کوئی بھائی کو جو ہے نا جاب کرو, تلاش کرو بول کے اس کو بولو, لیکن اس کے ذریعے پہ ایمان مت رکھو. کوئی کام بنانا ہے کسی بھائی کو بولے تو اس کو صرف استعمال اس لیے کرو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اونٹ کو رسی سے باندھنے نا گاڑی کو لاک جیسا ڈالتے, اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو بولے. کوشش کرنا, اس پہ بھروسہ نہیں رکھنا, رسی سے اونٹ کو باندھ کے رسی پہ بھروسہ نہیں کرنا, بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا. یہ ہے ایمان, یہ ہے توکل. ہم کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب تو شفا اللہ تعالیٰ جب بول رہے شہد میں نہیں ملتی شفا, بولو آپ لوگ. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. کئی بھائی ایسے ہیں جو کینسر کی جیسی بیماری, ارے ڈیتھ ختم, مرنے والے ہیں, 3rd اسٹیج کینسر, صرف زمزم پی کے شفا ہے, صرف کلونجی کھا کے شفا ہوئی, صرف رقیہ کرتے شفا ہو گئی, سورہ فاتحہ میں شفا ہے, قرآن میں شفا ہے. یہ کرتے بھائی ہم. تو یہ ڈاکٹران دوائیں دے دے کے پیٹوں کو جو ہے نا میڈیکل ہال بنا دیا. پوچھتے بھی نہیں اینٹی بایوٹک کورس لاسٹ ٹائم کب کرے آپ. کوئی ڈاکٹر بھائی سن رہے ہوں تو ناراض ہوں گے, فیکٹ سے ناراض ہوتے ہو جاؤ بھائی. بہت سارے تو ایسے کمرشل بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ان کو بھی بچائے, ان کے شر سے ہم کو بھی بچائے. آپ خوش ہو رہے ہیں, آپ میڈیکل ہال اور ہاسپٹل خوب چل رہا, بزنس ہے, کمائی آپ کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک تڑپ رکھو کہ مسلمان بھائی ہے, کوئی ہیومینٹی انسان ہے, ہندو ہے, کرسچن ہے, جو بھی آ رہا انسان ہے, دیتے جا رہے ہیں. چھوٹی بچی میری بیٹی کے ساتھ پوچھے نہیں, اینٹی بایوٹکس دیتے گئے رہے, چھوٹی بچی, ہم کو بھی نہیں معلوم تھا, جب زیادہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہوتا, کولیپس ہو جاتا پورا سسٹم صاحب. اچھا ڈاکٹر پوچھتا لاسٹ کورس کب کرے تھے اینٹی بایوٹک کا. چھوٹی 13-12 سال کے بچوں کو 500 mg کے دوائیں دے رہے ہیں اٹھا کے. کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں شہد کھاؤ, نہیں کھاتے شہد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلونجی کھاؤ, نہیں کھاتے. یہاں پریشان ہو جائیں گے, سائڈ ایفیکٹس ہو جان دو یہاں پہ. میں کرو دوا کھاؤ, لیکن بھروسہ مت رکھو گولیوں پہ. اللہ تعالیٰ شہد بولا تو وہاں پہ بھروسہ کر سکتے 100% آنکھ بوجھ کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے. تو ایسے ہی میرے بھائی اللہ پہ مکمل یقین, ذرائعوں پہ یقین نہیں ہوتا, یاد رکھ لو آپ لوگ. کوئی آپ کو ویزا دے کے سعودی میں بلائے, آپ بہترین جاب لگائیں, اور آپ کو معلوم ہے اقامہ ہے 2 سال کا, آپ بولیں چلو 2 سال کا ہے نا, سیف ہے, جاب سیکیورٹی. دیر از نو سیکیورٹی بھائی, جان کی سیکیورٹی نہیں ہے آپ کے. یہ جو گدی دکھ رہی نا, یہ تو کرسی پلاسٹک کی, فائبر کی. جو بادشاہت کی گدی رہتی, کنگ اولوں کا بھروسہ نہیں ہے, زندہ رہتے ہوئے ہٹا دیتا, کوئی بھی آ جاتا. کئی کنٹریز میں باپ کو بیٹا مروا دیا آ جانے کے واسطے, نہیں ہوا, بہت جگہ ہوتا. تو کوئی چیز کی گارنٹی نہیں ہے آپ کی. تو میرے بھائی ذرائعوں پہ ایمان مت رکھو, یہ باتوں کو ایسی لائٹ لے کے مت سنو. آپ لوگوں کے حالات ہوتے زندگی میں, ارے بھائی کالج میں گیا, میں ٹیوشن پڑھ رہا ہوں, نہیں, کوشش کرو, زبردست کوشش کرو, لیکن یقین اللہ پہ رکھو. آپ کی کوشش سے کچھ نہیں بولتا. قارون کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیا, اور دھستے جا رہا انہیں. قارون کیا بولا؟ قارون بولا جتنی میری دولت ہے, جتنی ہے, سب میری صلاحیت سے ہے. بولا
अपन بھی ایسی کرتے نہیں بھائی میری محنت سے ملا جاب, نہیں ملا تیری محنت سے بھائی, مزدور آپ سے زیادہ محنت مزدور کرتا. پرائم منسٹر بڑے بڑے آفسوں میں خالی ایک ٹک مارے تو ان کی سیلریاں لاکھوں کروڑوں میں رہتے, یا کوئی بزنس مین بین باس ہے, مزدور جتنی محنت کرتا 10 گھنٹے نہیں کرتے والا ہوتی, اس کی تنخواہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو اپنی محنت سے اپنی قابلیت سے کچھ نہیں ملتا اللہ جو چاہے آپ کرو, آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے. ویسے ہی میرے بھائی ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے محبت سے. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, اللہ سے محبت ہے, سبھی بولتے ہیں, مگر کیا اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے, اپنے ماں باپ سے, بیوی بچوں سے, کاروبار سے, دنیا سے, اپنے پلاننگ سے, اپنے فیوچر کی تمام چیزوں سے, اپنی شادی کی پلاننگ, سب چیزوں سے اللہ سے محبت ہے؟ سننے والے بھی آپ لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو, اگر محبت ہے نا تو دنیا کی پوری تمام مخلوق ایک جگہ ہو کے اپنے کو تکلیف پہنچائی نا, اپنے کو وہ اثر نہیں ہوتا. اپن بولتے ہیں الحمدللہ اللہ ہمارے ساتھ, میرا تو اللہ ہے, اللہ تو پیارا ہے میرا, وہ کبھی میرے کو مایوس نہیں کرتا. ماں باپ پریشان کرے ڈپریشن میں آئے نہیں, بیوی تنگ کری ڈپریشن میں آئے نہیں, میاں پریشان کرا پریشان ہوئے نہیں, بیٹے بات نہیں سن رہے نہیں, اپنا حق ادا کرو. آپ کا حق ہے نا, ماں باپ کا حق ادا کرو, بیوی بچوں کا حق ادا کرو, بھائی بہن کا حق ادا کرو, امت مسلمہ کا حق ادا کرو, انسانیت کا حق ادا کرو. ریٹرن میں نہیں چاہیے کچھ بھی, ریٹرن میں نہیں چاہیے کچھ بھی, ہم کو چاہیے تو صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کوئی بھی چیز دیتے تھے تو کیا کرتے تھے, بولتے تھے نہیں کچھ بھی نہیں ہونا, میرے کو جزاک اللہ خیر, یا کچھ بھی نہیں ہونا, شکریہ بھی نہیں ہونا, میرا حساب اللہ سے ہونا. ڈر جاتے تھے اللہ یہیں نہیں ہونا میرے کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ ہم کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو, لیکن کس لیے؟ لوجہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا چہرے کے لیے, اللہ کے دیدار کے لیے, اللہ کے لیے خالص. کوئی جزا اور شکر نہیں چاہیے ہم کو بھائی. تو ویسے ہی اگر ہم کریں, ہم بولتے بھائی ہم اتنا کریں نہیں, مگر امی پاپا کو میرے بھائی کرے سوچ دکھتا ہے تو امی پاپا کو, آپ امی پاپا کو خوش کرنے مت کرو, اللہ کو خوش کرنے کرے تو اللہ تعالیٰ خود ممی پاپا کے دل میں ڈال دیتے. اگر وائف جو ہے نا خدمت کری, میاں تعریف کرنا نہیں کرتا بھائی, نہیں کبھی اس کا بھی موڈ خراب رہتا, کبھی باہر لڑ لے کے آتا, انہیں باہر سے لاتا کچھ تو بھی پھولا, انہیں دیکھتے انہیں ایکسپیکٹ کرتا ارے یہ بہت آپ خوشی سے لے, نہیں گیس ختم ہو کے انہیں پریشان بیٹھی ہوئی رہتی, نہیں کرتی خوش تعریف. آپ اپنا کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتے, اللہ کے لیے کرو. تو اللہ سے محبت ایمانداری سے اگر سے آپ دیکھو, اللہ سے محبت ہے نہیں ہے بھائی, میرے کو تو نہیں ہے بھائی, جیسا ہونا چاہیے سیدھی بات. اگر آپ لوگوں کو ہے تو اللہ برکتوں سے نوازیں. ایک وقت اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے, اللہ امت کی حفاظت فرمائے. ایسے کئی عاشقاں گزرے جو محبت میں زار و خطار روئے سو ہے, بہت روئے, تڑپ تڑپ کے روئے عاشقی میں. ابھی تو ابھی شادی نہیں ہوئی اس کی, بس 2 دن فون نہیں آیا تو رو رہی, پریشان. آج کل کا تو نہیں ہوں گا یہ ہوتا. ویسے ہی میاں بیوی کوئی مر گئے تو روتے, ایک روئے تو کبھی اپنا ایک وقت تو روئے ہوں گے زندگی میں کہ ایسا پھسلیوں میں بھی درد ہوتا, روئے تو تڑپ ایک شدت سے رونا نکلتا, دیکھو کبھی کبھی ہوتا ایسا. تو آپ لوگوں سے میں سوال کروں, کیا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص, ویسے روتے ہوئے دعا کرنا اچھی چیز ہے, دیکھو میں یہ نہیں بول رہا ہوں, کبھی پریشانی آئی اللہ نہ کرے, کوئی کسی کا انتقال ہو یا کچھ ہو تو روتے ہوئے دعا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن بنا کوئی حاجت کے صرف اللہ کے لیے, اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں نماز پڑھتے ہوئے زار و خطار سانس لینے نہیں آیا, ایسا روئے کبھی؟ جو بھائی روئے ان سے جا کے پوچھو اکیلے میں, وہ کیفیت ایسی رہتی, بتاتے سبحان اللہ کہ اللہ بس یہ کیفیت میں میرے کو اٹھا لے, تو اتنا مزہ آتے رہتا کہ بس اب میں اس کے بعد, کیونکہ وہ پل پھر نہیں ملتا, وہ مزہ اور وہ مٹھاس اور لذت نہیں ملتی پھر, اور ایسا پھسلیاں دبا دیا جیسے فیل ہوتے, یعنی ایسا محسوس ہوتا بس آپ کو کنٹرول, آؤٹ آف کنٹرول بولتے دیکھو. اور وہ کس لیے ہوتا؟ کوئی مقصد نہیں اللہ کے, کچھ نہیں چاہیے دنیا میں, بس تیرے سے محبت ہے اللہ, تیرے سے جو ہے تیرا خوف ہے, تیرے سے ملنے کی تڑپ ہے اللہ, یہ محبت. یہ سر ہوئے کبھی؟ آئیے پھر ویسی اللہ کا خوف. اچھا یہ ایکچولی عبادت کی قسمیں ہیں, محبت, خوف بھی عبادت کی قسم ہے. اب یہ فطری ایک خوف ہوتا, چوہا آ گیا وہ نہیں, ایک خوف کیا ہوں گا, کیسا ہوں گا, ٹماٹے مہنگے ہو گئے, کیسا ہوتا ہے کہ کیا ہے. ہمارے استاد بولتے ہیں مہنگا ہوگا, کیا ہو گیا, جو مہنگا کرا انہیں سستا بھی کر دیتا. کون کرا مہنگا؟ وہ بھی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, جب دے رہا تھا سستا شکر نہیں کرتے اپن. تو میرے بھائی ڈر, کس چیز کا ڈر ہے؟ تو اپنے کو بہت چیزوں کا ڈر ہوتا. میں تو اپنی اولاد کو بھی بولتا ہوں, آپ لا بھی ماں باپ سے ڈرنا نہیں چاہیے, ماں باپ کی محبت اور عزت اور احترام کرنا چاہیے, ڈرنا اللہ سے چاہیے. ماں باپ سے ڈر کے بچے جھوٹ بولتے نا, غلط ہے یہ. ماں باپ کو جھوٹ بول دیا, اللہ تو دیکھ لیا, CCTV سے ڈرے, اللہ تو دیکھ رہا, موبائل اپنا چیک کر لیں گے, پاسورڈ ڈالے, اللہ تو دیکھ رہا. تو ڈرنا کس سے ہے؟ ویسی حالات سے ڈرنا, کیا ہوں گا کہ بھائی جاب نہیں مل رہی, کیسا ہوتا کہ اللہ سے مانگ لو, کوئی ڈرو مت, پریشان مت ہو.
سارے چیزوں سے اللہ نکال دیتا. ویسے ہی گناہوں کا معاملہ ہے, آ کے ڈر سے رکتا. بندہ کب رکتا گناہوں سے؟ ڈرا تو رکتا نا, یا ڈر ہی نہیں تو کیسا رکوں گا گناہوں سے. ڈرتے گناہ سے وقتی طور پہ, ماں باپ دیکھ لیں گے بول کے چھپا لیتے, پاسورڈ ڈال لیتے, CCTV ہو رہا تو ذرا چھپ جاتے, ٹیچر اگر دیکھ رہی تو چیٹنگ نہیں کرتے. یہ ڈر ہے اپنے کو. یا گناہ سے رکتے, اللہ دیکھ رہا بول کے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. آمنت باللہ جو بولے نا, اس میں ایک ہی ہے اللہ پہ ایمان لانا. اللہ پہ کیا کیا ایمان لانا؟ اس میں سے یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ اللہ کی نظر ہے. علیم بذات صدور, دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے, یہ بھی ایمان لانا ہے. تو ویسے میرے بھائی ڈر کے بعد اور کیا ہوگا؟ امید. آج ہماری امیدیں کس پہ لگی ہوئی ہیں بھائی؟ گورنمنٹ بدلی تو حالات ٹھیک ہو جاتے. یہ کیا بات ہوئی یار؟ ایک اچھے سے اچھے اللہ کے نیک بندے کو بھی لے کے آئے تو حالات ٹھیک نہیں ہوتے. صرف اللہ چاہے تو ہی حالات ٹھیک ہوتے. اور ایک خراب سے خراب بندہ بھی رہا تو اللہ حالات ٹھیک کرنا چاہے تو ٹھیک کر دیتا. ہو جاتا ایسا. ایک دم سڈن امریکہ کی جو ہے نا کرنسی میں پرابلم ہوا تھا, وہ کیا ریسیشن اسٹارٹ ہوا تھا, 6 کنٹریز میں اسٹارٹ ہوا تھا, جاب کے مسائل شروع ہوئے تھے, نہیں ہوتا. تو امید صرف اللہ سے رکھنا, امید کوئی جیسا ذریعوں پہ امید نہیں ہونا, ٹھیک ہے. تو ویسے ہی جو ہے اخلاص. عمل جو آپ جتنے بھی کر رہے نا, یہ کسی اور کو بتانے یا واہ واہ سننے یا لائکس کے لیے یا ویوز کے لیے یا سبسکرائبرز کے لیے یا بھائی ماشاءاللہ کاظم بھائی آپ بہت کام کر رہے ہیں, یہ سننے کے لیے نہیں ہونا. بلکہ کئی عبادتوں کو ایسا رکھو جو چھپی ہوئی ہو. اکیلے اکیلے پڑھو نفل, مسجدوں میں کونے میں جاؤ, کبھی کمرے میں کبھی اکیلے میں بیٹھو, گاڑی پہ تو کوئی نہیں رہتا پیچھے, اپنے اکیلے اللہ کو یاد کرو. کچھ عمل تو بچاؤ جو صرف اور آپ کا اور اللہ کے معاملے میں ہو. کوئی تو عمل بچاؤ. اخلاص ہونا ضروری ہے ایمان کے لیے. میں ایک دو واقعات آپ لوگوں کو بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایمان جو ہے ہمارا اور ان کا کیسا تھا, ذرا اگر ہم تصور کریں تو بہت بے مثال ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو ہے ہم ذکر کرے, بول دیے چاقو لے کے بیٹے کو ذبح کرنے تیار ہو. کروسیفیکیشن جو ہوتا, خباب رضی اللہ عنہ, یعنی زندہ انسان کو چڑھا کے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ مارنا, اس کو جو اذیتیں پہنچانا, ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دینا, تماشے. یعنی آپ لوگ پڑھو اس کا لمبی وہ ہے. تو خباب رضی اللہ عنہ کو جب کروسیفائی جب کرنے گئے تو انہوں کیا بولے, اب ذرا بڑے لوگوں کا وہ رہتا, مکہ کے قریش بولے تیری آخری خواہش کیا ہے؟ ان کو کروسیفائی کرنے سے بولے تمہاری آخری خواہش کیا ہے خباب؟ اپن کیا کرتے ہیں آخری خواہش؟ بھائی ذرا امی سے مل لیتا ہوں, ابا سے مل لیتا ہوں, بھائی سے مل لیتا ہوں, ہاں نماز. بولے میرے کو 2 رکعت نماز پڑھنے دو. بولے اپن یہاں مرنے والے, اپنے کو معلوم ہے, تو اپن کیا کرتے فوراً جلدی اور پراپرٹی بچے کو یہ نام پہ دے دو, وہ کر دو, فلاں کر دو. وصیت کرنا اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. انہوں بولے نماز اپن پڑھ سکتے, ذرا سوچو اپنے کو. موت وہ بھی کیلے ویلے ٹھوک دینے والے, ہاتھوں میں ایک ایک کر کے گوشت نکالنے والے پورا. بھائی کچھ تو بھی دوسرے چیزاں. ٹائٹینک کے بارے میں اب یہ جو ہوا تو پڑھ رہا تھا میں. ٹائٹینک جو اوریجنل جو ڈوبی, تو اس میں سے ایک تھا کہ تھے, اس کو کیا کرا انہیں آخری ٹائم پہ مرنے سے پہلے, جانے ڈوبنے والے, فل جا کے فل پیا کے تھے باہر میں جو ٹائٹینک شپ میں تھا. لاسٹ اس کی خواہش یہ تھی فل پی لیا, کھا لیا جو چیزاں تھے. ایسے بھی لوگ ہیں. تو انہوں کیا کرے نماز, کیونکہ ان کو معلوم نماز کیا ہے, اللہ سے ملاقات ہے, اللہ سے بات چیت ہے. حالانکہ مرنے والے اللہ سے ہوتی ہے. تو نماز پڑھے 2 رکعت. نماز پڑھنے کے بعد کیا کرے, جلدی نماز ختم کر دیا. ختم کر کے بولے میں اس ڈر سے نماز جلدی ختم کرا کہ تم لوگ سمجھیں گے نا نماز جو ہے نا ڈر کے لمبی کر رہا. اللہ اکبر, ورنہ تو میں لمبی نماز پڑھتا. مومن کیا ڈرتا جی موت سے؟ ڈرتا نہیں, ڈرتا اللہ سے ڈرتا, عمل سے ڈرتا. ہاں موت ایز سچ موت سے نہیں ڈرتا, میں کیا عمل لے کے جاؤں گا ڈرتا. تو آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے میرے بھائی؟ تو ویسی اور ایک واقعہ سناتا ہوں. عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما, یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے, جس کی عمار بن یاسر جن کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ جو پہلی شہید ہے ماں, ان کا ایمان دیکھو کیا تھا. ایک عورت کو ہاتھوں کو اور پیروں کو جو ہے رسیاں بن کے اونٹوں کو بن دیے, پھر اس کو بھگائے چاروں طرف, اور نیزے سے ان کے جسم کی, بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں, اس جسم کے حصے سے ان کو مارے تو چیر دیا گیا. ایک بھی تھپڑ کھائے اسلام کے واسطے, گالی سنے. کیا آزمائشیں ہیں بھائی, پھر پریشان ہے اپنا. افسوس کی بات یہ ہے سب ملنے کے بعد پریشان ہے. گھر میں فین ہے, کولر ہے, کھانے کو کھانا ہے, صرف کیا ہے بولے تو پریشان. بھائی پریشان ہوں بہت. کیا پریشان ہے بھائی, کیا پریشان ہے آپ؟ صحابہ کی پریشانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آل یاسر صبر کر لو, تم سب کے لیے جنت کی بشارت دی, جس میں سے عمار بن یاسر. تو یہ دونوں صحابی جو ہے عباد بن بشر اور عمار بن یاسر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ان لوگ سب کو ایک دشمن اٹیک کریں گے بول کے, تو پہرے کے واسطے ان دونوں بولے ہم کر دیں. تو رات میں پہرے کے لیے دونوں کو یہ لوگ ٹھہرے گئے. تو اتنی بہترین, کبھی کبھی ہوتا دیکھو 14ویں کا چاند 15ویں چاند کا کیسا رہتا ماحول, ایک اچھی ایک پیسفل دکھتا,
اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی, ایک اچھا منظر ہو گیا تھا رات کا. تو بولے بھائی عمار بن یاسر کو بہت زیادہ نیند آ رہی تھی, تو بولے تم سو جاؤ. اب دونوں سو گئے تو ایک جنا سونا, تم سو جاؤ میں جو ہے نا جاگتا ہوں. تھکے ہوئے تھے سو گئے. تو انہوں بولے اچھا ٹھیک ہے تم یہ پہر رات کا سو جانا میں جاگ لوں گا. تو عباد بن بشر کیا کرے, انہوں بولے اتنا اچھا ہے میں بیٹھ کے کیا کروں, موسم بھی زبردست ہے. بولتے سہانا ہے, اپنے پاس ذرا سہانا موسم ہوتے ہیں, بولتے رومانٹک ہے, اپنے کو فوراً اپنی گرل فرینڈ یاد آ جاتی. فرق ہے نا. عباد بن بشر کو کون یاد آئے, اللہ یاد آئے. قرآن سے بے پناہ محبت تھی ان کو, اسلام جب لائے تھے قرآن کی آیتیں سنے بے پناہ محبت تھی, بہت اچھا پڑھتے تھے. یا موسم ان کو اچھا دکھا تو انہوں کیا کرے, نماز کے لیے کھڑ گئے. عجیب و غریب ایمان ہے تو لوگ نماز کے لیے کھڑ گئے اور نماز میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. تو وہاں پر دشمن دور سے دیکھ لیے, کھڑا ہوا کوئی دکھ رہا, تیر مارے. اتفاق سے تیر جا کے نشانے پہ لگ گیا. حضرت عباد کو جو ہے نا تیر لگ گیا. اب نماز میں انہوں جو ہے نا کیا کرے, تیر کھینچ لیے پھینکے, دوسرا مارا, دوسرا لگ گیا. تیر معمولی بات ہے, نماز پڑھو ذرا, ایک پیچھے سے بھیری مارے تو جب ہم ہل جاتے ہیں. ایک مچھر کاٹا تو پیروں پہ پیرا کھجا لیتے رہتے اپن, نہیں ہوتا. تیسری بھی مارے, تیسری بھی لگ گئی. سجدے میں تھے, اٹھے, پھر تینوں نکال کے پھینکے. عمار بن یاسر دیکھ لیے تو انہوں نماز نہیں توڑے, انہوں پوری نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھر کے پھر انہوں وہ ہوئے. تو عمار بن یاسر بولے عباد کیا, یعنی کیا اپن خود نہیں بولتے کہ آپ دماغ بولے سائسن پریشان ہو گئے, کیا ہو گیا یہ, تمہارے کو زخمی ہو گئے, تم ایک دو نہیں تین تیرا نکال کے پھینک دیا, تم نماز توڑے نہیں, کچھ نہیں کرے. تو کیا جواب دیا معلوم, بولے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, میرا دل نہیں چاہا کہ اس کو جو ہے نا آدھا روک دوں یا پاؤ روک دوں یا مکمل نہیں کروں اور جو ہے نا نماز توڑ دوں. میں پوری سورہ کہف کی تلاوت 110 آیتیں ہیں سورہ کہف کی پوری. اللہ, یہ ایمان ہے میرے بھائی. امام صاحب 2 آیتیں زیادہ پڑھا دیے تو ادھر پریشان ادھر پریشان, اب کیا کرنا ہے, کیا بھاگنا ہے. باہر جانے کے بعد جو ہے کروڑ پتی بن جا رہے ہیں اپن, یا باہر جانے کے بعد جنت کا سرٹیفکیٹ, چل بھائی تو نماز پڑھ لے جنت میں چلے جا. امام صاحب ذرا نماز پڑھاتے ہی پریشان, اپن لائٹ بند ہوتے ہی پریشان. اللہ میری حفاظت کرے, اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے, آمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پوچھا گیا کہ ایمان سب سے اچھا ایمان کیا ہے, تو اس میں سے سب سے ایک ہی بات بولوں گا, اس میں سے 3 چیزیں بتائیں, اور بھی آگے جب سیشنس آئیں گے اس میں بولوں گا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دنیا میں محبت کرتا. اگر یہ محبت آ جائیں گی نا تو ہمارے اندر ایمان کی مٹھاس اور لذت اور محبت جو ہے نا وہ تڑپ آ جائیں گی. علماء جو ہے ایمان کی کیفیت بتانے کے لیے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کا تھرمامیٹر زبان کے نیچے رکھتے, بخار کتنا ہے چیک کرنے کے لیے, بی پی کے لیے وہ کرتے. ویسے ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے علماء دیکھے کیا ہے, تو علماء لکھتے کہ جس شخص کے اندر سب سے زیادہ امت کی تڑپ ہوتی اور شعور ہوتا اور احساس ہوتا, سمجھو اس کا ایمان سب سے زیادہ اچھا ہے. اور جس شخص کا ایمان سب سے کمزور ہوتا, اس کو امت کی کوئی فکر نہیں, کوئی شعور نہیں, کوئی بھی مر جاؤ اپنے کو کیا کرنے کا ہے, کوئی بھی بھوکا بھی مر جان دو, کوئی جہنم میں چل جان دو, کوئی نماز نہیں پڑھ رہا پڑھ لے تو اپنے کو کیا. جس کے اندر تڑپ ہوتی, جس کے اندر شعور ہوتا, جس کے اندر احساس ہوتا, اس کا سب سے اچھا ایمان ہے. اہل علم لکھتے پورے احادیث کی روشنی میں. تو آج ہمارا حال کیا ہے, بھائی چارگی کا میں بول رہا تھا نہیں, کنیکشن یہاں ہے, دیکھو کنیکشن ہے اپنا حال. کہیں آپ کو معلوم ہوا کوئی بھائی کا پریشانی آئی, بشر الحافی غالباً ابن قیم نقل کرتے, ان کے پاس لوگ آئے ملنے کے لیے, تو دیکھے سردی کا بہت برف کا موسم ہے اور ٹھنڈا ہے فل. تو وہ شخص کمل ہے لیکن بلینکٹ ہے, اوڑھ رہے نہیں, سردی میں کانپ رہے پریشان ہے. اپن بولتے کہ بھائی نکل گیا کیا, تو بھی بلینکٹ اوڑھ رکھ کے اوڑھا کیوں نہیں. تو پوچھے کیا وجہ ہے, تم جو ہے اتنے پریشان ہیں. تو بولے میرے بھائی باہر جو ہے سردی میں اکڑ رہے ہیں, پریشان ہیں, اور میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں جا کے سب کو جو ہے نا دے سکوں یا کچھ کر سکوں, ان کی سردی کو ختم کر سکوں. تو کم سے کم ان کی تکلیف میں حصہ بنتے ہوئے, میں ان کی تکلیف کو اپنے آپ پہ ڈال کے جو ہے نا وہ تکلیف کا محسوس کرتے ہوئے یہ سردی برداشت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کبھی کرے ایک وقت کا تو بھی رات کا کھانا نہیں کھا کے, کئی مسلمان بھائی ہمارے جو ہے بھوکے ہوں گے آج, میں نہیں کھاتا ہوں, بھوک کی وہ ان کی جو تکلیف ہے میں احساس کروں. کریں اپن سگے بھائی کو نہیں کرتے جی, اپن ماں باپ کو نہیں کرتے نہیں. تو ایمان کا کیا عالم ہے اپنے اپنا آپ لوگوں سوچ لو میرے بھائی. نماز اپنی ہے, نماز میں رونا, میں بار بار یہی بولتا ہوں, نماز میں کب روئے لاسٹ اپن,
ایگزام میں فیل ہوئے روتے, جاب چلے گئی روتے, والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئے تو روتے, والدہ کا انتقال ہو گیا اللہ نہ کرے تو روتے, تمام پریشانیاں آئے تو روتے, درد سے روتے, سب کچھ روتے, بہت اچھا ہے, وہ بھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا اور جو ہے جس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے, اللہ کے خوف سے آنسو آتے, وہ کون ہیں؟ وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا؟ یہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں, کوئی عبادتوں میں مزہ نہیں ہے, روٹین چل رہی عبادت گناہوں میں نہیں, وہی بس اسی لیے ہو رہا ہے. دیکھو یہ ایمان سے نہیں کر رہے ہیں, قرآن جو ہے ایمان سے وہ نہیں پڑھ رہے, قرآن نماز وہ ایمان سے نہیں پڑھ رہے, ذکر وہ ایمان سے نہیں کر رہے, لوگوں کے ساتھ معاملات وہ ایمان سے نہیں کر رہے. آپ کے اندر جو ہے نا نرمی کہاں ہے؟ کب اپنے بھائی کی تڑپ ہے, فکر ہے میرا بھائی, یہی ہے نا جس کے اندر امت کی فکر ہے. آج اپنے نوجوانہ کچھ تھوڑا علم حاصل کر لیا, فوراً نکال کے پھینکو جہنمی, تو جہنمی, تو غلط, میں صحیح, میری جماعت صحیح, میں صحیح, میں جنتی, تو غلط. یہ سکھا رہا ہے اسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا, خیر اسلام نہیں لاتے, مشرک تھے مکہ کے قریش کے لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا اللہ پہ ایمان نہیں لائے تو جہنم میں جائیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم جہنم میں جاؤ یہاں سے, کسی کو بھی بولے چلو بتاؤ ارے جہنم میں رہے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم شرک پہ مرے تو جہنم میں جاتا. جن کے بارے میں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صرف ان کے بارے میں اللہ جس کے بارے میں بولے بتائے, عبداللہ ابن ابی وغیرہ, کچھ لوگوں کے نام اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے منافقین مدینے میں, جو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے, لیکن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو عمر بن خطاب بھی پوچھتے کیا میرا نام منافقوں میں ہے, پھر بھی نہیں بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے ہیں وہ اسٹیمپ ہے, اسٹیمپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے تھے حذیفہ کو کہ کچھ منافقین ہیں اپنے صفوں میں, لیکن حذیفہ کو نہیں بتائے. جس کو معلوم ہے آلریڈی کہ انہیں منافق ہے, اپنے کو تو معلوم ہی نہیں, گن دیتے فن, تو منافق, تو مشرک, تو خوارج, تو شیروانی, تو بریانی, تو اخوانی, بس یہی بول لیتے رہو. بھائی تم بولو, بھائی بولو, آپ کی زبانیں بولو, آپ بولیے. اللہ سے ڈرو, اللہ کی قسم اللہ سے ڈرو. اگر واقعی ایمان ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا, یہ نہیں کرتے, یہ بیکار کے ڈرامے ہیں. یہ کوئی اچھے عالم کو سنے ایسے باتیں کرتے ہوئے, کوئی بھی مسلک کا ایسی باتیں نہیں کرتے, ادب سے سوچ کے غور سے, بہت براڈ مائنڈڈنس سے سوچتے نہیں. کسی کو ایسا اٹھا کے فتوے نہیں دیتے. بڑے بڑے علماء بولتے کئی فتوے لینے کے تو نہیں, ہم ہماری زبان سے کسی کافر نہیں بول سکتے, بول دیتے نہیں. اور ان سے بھی بڑے نہیں, کوئی بڑے عالم سے فتوا لے بولتے ڈر کے. بڑے بڑے علماء کی بات کرو, اپنی تو اوقات نہیں ہے, علماء کی جوتے کی دھول نہیں ہے. ہم نوجوان عربی پڑھنے نہیں آتا لیکن فتوے دیتے ہیں. پھر کہاں گئی ہماری محبت امت کے لیے, پھر ہمارا شعور کہاں گیا؟ اللہ محفوظ رکھے, اللہ نہ کرے 100 بار اگر اپنی خود کی اولاد اگر سے جو ہے نا کوئی غلط راستے پہ چلے گی تو اس کو دو فتوا, تو مشرک ہے, تو بدعتی ہے, تو کافر ہے. سگی ماں کو دے دو, ویسے بھی دیتے. میں سنا سوں ہمارے بابا مر گئے گمراہ تھے. ہاں یہ تعجب دکھ رہی نہیں؟ اللہ, ابراہیم علیہ السلام کے والد معلوم تھا مشرک تھے, پھر بھی پریشانی میں نہیں, پریشانی رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو کان میں پڑھ لو, چاچا کان میں پڑھ لو, کلمہ تو بھی پڑھ لو, معلوم ہے, پھر بھی یہ نہیں بولے گیا اچھا چچا مر گیا چلو گیا, نہیں. اللہ, ایمان ہمارا کمزور ہونے کی وجہ سے تمام پریشانیاں ہیں. ایک ایمان والا کیسا رہتا معلوم, کبھی کبھی آپ اہل علم کو باز دیکھے, علماء آپ ان کے گھر کے حالات دیکھے تو ان کے گھروں میں بھی پریشانیاں رہتے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں رہتے پریشانیاں, سائیکلوں پہ پھرتے بس, لیکن چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش. ہاں بھائی پریشانی کیسے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جو دیا الحمدللہ, ہر حال میں الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانیاں آئیں. آپ کے بیٹے فوت ہو گئے, ان کو کیا بولے, ان کی نبی کی جو ہے نا نسل نہیں بڑھیں گی, اولاد, بیٹے مر جا رہے ہیں, بیٹیاں مر گئے, بیوی جو ساتھ دیتی تھی مر گئے, لوگ جو سپورٹ کے تھے ساتھ کے اولا خلاف ہو گئے, جو چچائیں تھے ابو جہل اولا خلاف ہو گئے, مار رہی, پتھرے کھا رہی, کھانا نہیں ہے, پیٹ کو پتھرے بن رہی, گھر میں کھانا سودا نہیں, پریشان ہے. اور پھر ایک ذمہ داری ہے, ایگزام پاس ہونے کی ذمہ داری ہے, اتنی پریشانی, نبوت کی ذمہ داری, سب پریشانیاں ہیں. لیکن ان کے چہرے کو دیکھے تو لوگوں کی تھکان دور ہو جاتی. اور صحابہ کرام کوئی جو ہے نا الگ سے ٹونیکا نہیں پی لیا, جو ان لوگوں کا ایمان تازہ تھا. ہمارے سے دے ور ناٹ سپر ہیومنس, دے ور سپر مومنس. سپر ہیومن نہیں تھے وہ لوگ, لیکن ایمان سپر تھا وہ لوگوں کا. ہمارے جیسی تھے بھائی. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں سنیں تو اپنے ایمان پہ ورک کرو. ایمان کو کیسا مضبوط کرنا انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے اپن بات اس پہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو ایسا بنا دے جیسا اللہ کو پسند ہے. یہ دعا تو کر لے سکتے نا, سب سے پہلے تو دعا ہے, اے اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے, حقیقت میں کمزور ہے اللہ, ہماری نمازوں میں وہ اثر نہیں ہے مالک, ہم دعا کر رہے ہیں, دعا کرتے ہوئے بھی یقین نہیں ہے اپنے کو کہ دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی. یہ معاملہ رہنا, میں دعا کر دیا بھائی ختم ہو گیا کام, ایسے یقین سے رہنا. اچھا کام نہیں ہوا تو پورا کولیپس, ڈپریشن, پریشانی, کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کی مرضی تھی.
چھٹواں ایمان کا حصہ کیا ہے؟ اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا. اللہ کی مرضی تھی نہیں ہونا ہے کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کو, یا بنی ابن عباس, یا غلام, میرے بچے, اگر پوری دنیا مل کے تیرے کو فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ تیرے حق میں نقصان لکھا تو پوری دنیا مل کے تیرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ ایمان ہونا چاہیے. اگر پوری دنیا مل کے تیرے کو اگر سے نقصان پہنچانا چاہیے لیکن اللہ تیرے حق میں نقصان نہیں لکھا تو پوری دنیا مل کے تیرا نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ جو ہے ایمان ہونا چاہیے. یہ ایمان ہے اپنا. پھر پریشانی چھوڑیں گے بھائی, دیکھو تھوڑی دیر کے لیے آئی, کوئی ایک معاملہ چل رہا تھا, نہیں ہو سکا, پریشان ہوئے, اس کا چھوڑ دینا, خلی ہولی, الحمدللہ. ہو سکتا ہے اس سے سلف جو ہے کیا کرتے تھے, سلف اگر سے انہوں کوئی چیز مانگتے, اگر نہیں ملی تو جو ہے نا, ملی تو خوش ہوتے تھے, ایک نہیں ملی تو 2 خوش ہوتے تھے. کیوں خوش ہوتے تھے؟ تو ایک تو اس میں میرے لیے خیر نہیں تھا, اللہ ہٹا لیے میرے کو, سمجھے, اور جو چیز اب اس کے بدلے میں دے دی, جو نہیں کرے میں اس پہ راضی ہو گیا. سب سے مشکل چیز کیا ہے معلوم؟ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا سب سے مشکل چیز ہے میرے بھائی. اپنے خلاف ہوتا فیصلہ کئی وقت, دکھتا اپنے کو, دکھتا نہیں رہتا ہوا, کئی کو رہتا ہے یار. سوچو ذرا, اللہ اپنے خلاف جائیں گے نعوذ باللہ, جو اپنے ماں باپ سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ چاہتے اپنے سے. تو اپنے لیے جو بھی فیصلہ ہوا اس میں پازیٹیو دیکھنا سٹارٹ کرو, خیر دیکھنا سٹارٹ کرو. یہ دیکھو کہ ارے یار گاڑی پنکچر ہو گئی, ٹائم دیر ہوگا, نہیں ہو سکتا گاڑی پنکچر نہیں ہوتی تو آگے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا. ہر چیز میں پازیٹیو, خیر خیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کے ہر کام میں خیر ہے. تیرے کو اگر سے رستے میں گر گیا, گھٹنا پھٹ گیا, تو لنگڑا ہو گیا زندگی بھر, ہو سکتا تو مر جاتا آگے جا کے, ہو سکتا تیرے دونوں پیراں تیرے چلے جاتے, ہو سکتا تیرے ہاتھ سے کوئی اور مر جاتا, ہے ہی نہیں ہے. اور اگر موت سڈن بھی آ گئی اس میں بھی خیر ہے, ہو سکتا تیری زندگی آگے جو نا گنہگار بنتا. ہر چیز میں خیر ہے میرے بھائی. پیسہ نہیں آ رہا, ہو سکتا تیرے پاس پیسہ ہے تو عیاش اور خراب قسم کا ہو جاتا بھائی. سب ہوتا, اکثر ہوتا ہے. کوئی بچی سے شادی کرنا دل بڑا, نہیں ہو سکی شادی, ماں باپ کو بولنے کے بعد, مسئلہ نہیں ہے, پریشان مت ہو. اللہ بہت خیر والے فیصلے کرے آپ کے لیے انشاءاللہ. اللہ کے فیصلوں پہ ہو, آپ کے فیصلے ہمارے فیصلے, اتنا سر کا بھیجا اتنا رہتا, اور اتنا ہوگا تھوڑا اور کتنا رہتا, کیا کتنا کام کرتا جی. اپنے کو خود نہیں معلوم اپنے لیے خیر کیا ہے. تو یہ میرے بھائی, یہ ایمان مضبوط بناؤ اور اللہ سے دعائیں کرو, اللہ سے بات کرو, سکون میں رہو, اطمینان سے رہو, سیٹسفائڈ رہو, پیسفل رہو, امن سے رہو. ایمان رہا تو آرام سے, پریشان مت ہو. لائف میں بہت پریشانیاں ہیں, لوگ جو ہے نا غمگین ہو رہے ہیں, دوائیں کھا رہے ہیں, سوسائڈ کر لینے کی سوچ رہے ہیں, مایوس ہو جا رہے ہیں, رشتے توڑ لے رہے ہیں, انہوں ایسے انہوں ایسے. ارے چھوڑو یار. ایک بھائی کمنٹ میں میرے کو جواب دیا وہ فیس بک پہ, نہیں بھائی آپ بول رہے ہیں کوئی بھی ظلم کرا تو اللہ پہ چھوڑ دو, بدلہ لینا. خیر ٹاپک انہوں نہیں سمجھے تھے بھائی. بدلہ لینے کا الگ ہے, آپ کی حق میں نہیں رہتا بھائی. بہت بڑا پہلوان ہے, آپ جا کے اس سے نہیں لڑ سکتے, کیا کرنا, اللہ پہ چھوڑنا پڑتا. نہ تو کوئی ایسے بھائی ہیں آج کل کوئی آگے سپورٹ کر کے, ظلم مظلوم کا کوئی کون سپورٹ کرتا بتاؤ؟ کوئی ہے آپ سننے میں؟ اگر ہے تو میرے پاس آؤ, میں بھائی کئی مظلوموں کو بتاتا ہوں, سپورٹ کرو. بولنا بڑا آسان ہے بھائی, نہیں بھائی ظلم کو روکنا کہتے, آؤ نا بھائی, آؤ آ کے بتاؤ, بچاؤ. بہت سارے مظلوم بھائی بہنا ہیں بیچارے, کسی کا ہسبینڈ ستا رہا, کسی کی وائف ستا رہی, کوئی کسی کو ڈوری کے غلط جھوٹا ڈالے ہوئے, آئے ہیلپ کرو, چلو. آتے کر کے چھوڑ کے نہیں آتے. تو بولنا بڑا آسان ہے. تو کیا کریں گا مجبوراً سے, اللہ پہ چھوڑ دیتا. لیکن اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ دو. اللہ پہ چھوڑ کے پھر سوچتے رہتے, اللہ پہ چھوڑ کے پھر ارے میں ایڈ ڈالا پیپر میں کوئی بھی رسپانس نہیں آ رہا, نہیں, ایڈ ڈال دیا, اللہ پہ چھوڑ دیا, ختم, آگے بڑھ جاؤ. ہوتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اتنا مضبوط کر دے کہ ہمیں عبادت میں جو ہے نا مٹھاس آئے, لذت آئے اور وہ تڑپ آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں کو جو ہے نا آنسوؤں سے بھر دے میرے بھائی. ہمارے دلاں پتھر ہو گئے اور آنکھیں سوکھ گئے, نہ دل ہمارا نرم ہے, نہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں تو دنیا کے واسطے جا رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ایسی زندگی بیکار ہے جو اللہ کے لیے آنسو نہیں نکال سکے, ایسی آنکھ ہی بیکار ہے, ایسا دلی پتھر ہے جو ہے نا بیکار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.